ہم نے جب بھی کوئی ڈرامہ بین کرایا ہے میں نے اپنی زندگی کا رسک لیا ہے. کسی کے کروڑوں روپے ایک آدمی کی وجہ سے ڈوب رہے ہوں تو وہ آدمی کسی کو اچھا نہیں لگے گا, اس کو ریموو کرو بھائی. اگر آپ دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو شعوری یا لاشعوری طور پہ دین سے اختلاف کر رہے ہیں اگر وہ آپ سے تنگ نہیں ہے, آپ منافقت کر رہے ہیں. You present yourself as a threat to my religion. Look into my eyes and you will see that I'm a threat to you. السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام. کیسر بھائی, سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا بے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریوائولسٹ کو ایک موقع دیا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو جیو کی طرف سے ایک معاملہ پیش آیا اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کیس اسٹڈی بھی ابھر کے سامنے آئی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے یہاں لوگ مفکر حضرات حوالی پلاؤ بناتے رہتے تھے, ہوا میں باتیں کرتے رہتے تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ایک بڑا فورسفل ایگریشن دکھانا پڑے گا. تو ہمیں نظر یہ آیا کہ اگر ہم لوگ گراؤنڈ پہ رہ کے کام کرتے ہیں, ہر لیگل راستہ اپناتے ہیں تو اس کا ہمیں رزلٹ نظر آتا ہے. تو آپ مجھے ذرا اس کے اوپر بتائیں. ایک تو مجھے تھوڑا سا بریفلی یہ بھی بتائیں کہ آپ پرسنلی اس معاملے کو کیسے لے کے چلیں. دیکھیے, ایک چیز میں پہلے کنفرم کر دوں کہ جو ایک چینج گراؤنڈ میں ہم نے دیکھا وہ ٹریمنڈس ہے. جو ای میلز مجھے موصول ہوئی ہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئدر ایک جو ویو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس ملک کو جانے دو, اور دوسرا راستہ جو ہے جس میں آلموسٹ خروج کی باتیں ہوتی ہیں, یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گلوبل جا کے وہ خلافہ وغیرہ سارا. اور میرا گلوبل خلافہ کے بارے میں کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے, میں نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ آپ نے اپنے ملک سے سٹارٹ کرنا ہے. دس از یور سٹارٹنگ پوائنٹ. یہ جو جیو والا معاملہ ہوا کہ ایک دن کمپین چلی ہے عصر کے وقت, اگلے دن فجر تک جیو الحمدللہ 15 دن کے لیے بین ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر جو دوسرا وہ ڈرامے والی بات ہوئی اس کے اوپر بھی ان کی طرف سے معذرت آئی, اور بہت سے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ڈرامے ہیں پاکستان میں, کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنا اس طرح کا کانٹینٹ خود ہی ریموو کر دیا کیونکہ وہ اس چیز کا فالو اپ بنا. تو کیسے ہوا؟ نہ ہی انتظار کیا گیا کہ جب تک خلافت نہیں آتی ہماری پوری دنیا میں تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے, نہ ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گے کہ خلافت کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا جناب, بس اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس ملک کا قانون, اس ملک کے لوگ, ان کو آپس میں اکٹھا کیا گیا. پوری دنیا میں جو ایکس پہ ٹاپ ٹرینڈ ہیں, پاکستان کی بات نہیں کر رہے ٹرینڈز کی, پوری دنیا کے گلوبل ٹرینڈز ٹاپ پہ 2 جو تھی وہ اس معاملے پہ تھے. جی سی اطلاع صاحب نے رپورٹ کیا, انہوں نے رپورٹ کیا اس چیز کو. یہ کیا بتاتا ہے ہمیں یہ سب کچھ؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے اسلامی بنیادوں پہ ریکلیم کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اور وہ یہیں سے سٹارٹ ہوگی. یہ جو ہوائی محل ہیں گلوبل خلافت والے, اس سے کام نہیں چلے گا. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ میں گلوبل خلافت کے خلاف نہیں ہوں. اگر 2 ارب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ایک نظام ہونا چاہیے حیات کا, کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ ان سے یہ نظام چھینے, کیونکہ وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں. لیکن میں اس کی جو پریکٹیکل سائڈ ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کمرہ آپ ایسا نہیں بنا سکتے جس کی دیواریں نہ ہوں اور آپ ڈائریکٹ چھت سے سٹارٹ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مصر والے وہاں محنت کریں, مراکش والے وہاں کریں, پاکستان والے یہاں کریں. ہر مسلمان ملک اپنے اپنے وہ پہلے اس کو ڈی سیکولرائز کرے, یہ دیواریں کھڑی کر دے اس کے اوپر. بالکل جناب, میں آئی ووڈ پریفر کہ اگر خلافت آتی ہے وہ ایک اچھا نظام ہے, شریعت کا بہترین گارجین خلافت ہے. لیکن جب تک خلافت نہیں ہے, مطلب ایک عجیب و غریب سچویشن ہے. یعنی ایک جو ہے نا یہ وشس سائیکل یا کہہ لیں آپ ایک کیچ 22 سچویشن بنی ہوئی ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب خلافت آئے گی تو سارا کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بھائی, سارا کچھ ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے ہم نے خلافت پہ کام کرنا ہے. وہ بھائی جہاں پہ آپ ہیں اور جہاں پہ خلافت ہے اس کے درمیان آپ کا پورا ملک آتا ہے جس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. نہ خلافت آئے گی, نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ 9 من تیل نکلے گا نہ رادھا ناچے گی. وہ بھائی اپنے حصے کا کام تو ہم نے کرنا ہے نا, ہر انسان نے کرنا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے, یہ جو جیو ہے تو بہت بڑی خبر بن گئی نا. اس سے پہلے کتنے ڈرامے ہیں, کتنے شوز ہیں ایسے, الحمدللہ ہم نے بین کرائے ہیں. پاکستان, نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام, دفاع پاکستان, یہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. اس کو اچیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اسلامی بنیادوں پہ ریکلیم کیا جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی سلوٹ پیپل آف پاکستان کہ ہم نے جو لنکس کریٹ کیے, کوئی سم ویئر اراؤنڈ 30 گھنٹے کے اندر اندر کوئی 1 لاکھ سے زیادہ شکایات گئیں, اس کا ایک فالو اپ ہوا, چیزیں تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئیں کہ اچھا ہم ریکلیم کر سکتے ہیں. تو یہی چیز میں کہتا تھا کہ اسکیپسٹ کمپنسیٹری ایکٹیویزم نہیں, بھائی اسکیپ نہیں کر سکتے آپ. مومن ہے تو اپنے میدان میں آپ کو ہونا ہوگا.
ہوائی محل یہ میں پتہ نہیں کیا میں ایک ایسا میں بنا رہا ہوں کہ بس، اور لوگ بھی کہ چونکہ مجھے اس میں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا تو میں کہتا ہوں ہاں وہ صحیح ہے. اس طرح سے نہیں بھائی. اچھا ایک میں کیسر بھائی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، وہ صاحب تھوڑا سا خلافت والی بات ہی کرتے ہیں، ان کے ایک پیروکار تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں پرووائڈ کیا گیا جو جیو والا معاملہ ہوا ہے نا. اور اس کے اندر دراصل ہوا یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے پریشر گروپ. تو یہ دراصل ہوا یہ ہے کہ مولویوں کا پریشر گروپ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کیا گیا ہے، کیونکہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. آپ اس کو لانگ ٹرم سولوشن دیکھتے ہیں یا یہ کڑی ہے اس سلسلے کی جو شروع ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں ایک ایشو ہوا، اس پہ رسپانس آیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ ہمیشہ پریشر گروپ سے ہی کام کرتے ہیں. پاکستان کیسے بنا تھا؟ جگہ جگہ پریشر گروپ سے جب وہ اکٹھے ہوئے ایونچولی اٹ ہیپنڈ. اس کے علاوہ آپ کو دنیا میں آپ کو کیسی ایگزامپلس مل جائیں گی. لیکن یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے ایک لو فل ایکٹیویزم کے ذریعے آپ ڈیزائرڈ آؤٹ کمز کو اچیو کرتے ہیں، تو آپ اس کے خلاف ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ یو ہیو نتھنگ ٹو شو فور. اور میں چونکہ اس معاملے میں تھوڑا سا مزاج میں سخت رکھتا ہوں، اس لیے کہ صرف یہ ہمارے بچوں کا وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں اور کچھ نہیں کرتے. دیر فور سم ٹائمز میرے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کہ میرے عمومی مزاج کا حصہ نہیں ہے. سو آن دس اوکیجن جو لفظ میں ان کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ منافقت ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک غلط کام ہوا، اس کو لا فل طریقے سے ریکٹیفائی کیا گیا اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ٹھیک ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. آپ کی جو اپروچ ہے کہ اسلام ایسے آنا چاہیے، وہ اپروچ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایک اچھا کام ہو گیا نا، وہ اچھا کام آپ کو اس لیے غلط لگ رہا ہے کہ اس میں جو آپ کا طریقہ تھا، جس میں کوئی جو طریقہ ہے ہی نہیں سرے سے، سوائے خیالی محل بنانے کے، سوائے تخیل کے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اور منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ سو اس کا مطلب ہے، بلکہ میں تو شاید اس کو اس طرح بھی پرسیو کرتا ہوں کہ یہ غالباً خلافت کی اپروچ بھی نہیں ہے، یہ اپنے خلیفہ کی شخصیت پسندی ہے. پروبیبلی دیکھیں نا، اگر فار انسٹنس میں آپ کو ہی کہتا ہوں کہ آپ بھی خلیفہ بننا چاہتے ہیں، یہ خلافت لانا چاہتے ہیں، تو جو دوسرے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جو خلافت کو لانا چاہتے ہیں بائی اگریشن یا جو بھی مینز ہیں، وہ تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سر خلیفہ کون سا؟ وہ ہمارے جو موسیٰ بھائی آئے تھے، میں نے کہا مجھے بنائے اپنا خلیفہ، بن گیا تھا مسئلہ. کہ جب آپ اس کی فائن ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوائے ایک تخیل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے خلیفہ ایک بنا لیا، باقی اس کو نہیں مانیں گے، باقی کس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ امیٹک لیول پہ جب جائیں گے، امہ کے لیول پہ جائیں گے، تو خلیفہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک. آج جو آدمی کہتا ہے نا کہ میں خلیفہ ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایران بھی میرا، عراق بھی میرا، مراکش بھی میرا، تونس بھی میرا، مصر بھی میرا، پاکستان بھی میرا، بنگلہ دیش بھی میرا. ہیو یو گون میڈ کہ تم 56 ملکوں پہ کلیم کر دو کہ یہ سارے میری رعایا ہیں، یہ سارے میرے صوبے ہیں. واٹ ہیو یو ڈن ٹو اچیو دیٹ؟ کیا سے ہے آپ کی ایک دور دراز افریقن اسلامی ملک میں جہاں پہ کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کا نام نہیں اس کو پتا، آپ کا ویژن نہیں پتا، آپ اس پہ بھی آپ نے قبضہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بھی میرا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سوائے اس میں پاگل پن کی اور کچھ نہیں ہے. اس کا جگہ اچیو کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، لابینگ کرو اکراس دا مسلم ورلڈ. اپنے ہم پاکستان سے سٹارٹ کر کے دکھائیں دنیا کو ماڈل کی، یہ ایک طریقہ کار ہے. بردر آپ بھی کریں اپنے ملک میں، بردر آپ بھی کریں اپنے ملک میں، یہ طریقہ کار ہے. اس کے اوپر آپ ایک یونیفائنگ گورنمنٹ بنا دیں، وہ بن سکتی ہے. دیر از اے پاسبلٹی. یہ جو لٹرلی ہوا میں محل، اور کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ اسکیپسٹ کمپنسیٹری ایکٹیویزم ہے، کہ یہ صورتحال سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ اسکیپ کرتے ہیں اپنے پرابلم کو فیس کرنے سے، جو گراؤنڈ پہ پرابلم ہے، پھر کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کو کہ یار ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. اور وہ ایکٹیویزم کیا ہے؟ کوئی سٹیج پہ کھڑا ہو کے یونیورسٹی میں بتا رہا ہے کہ تم سارے برے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل اسلام کیا ہے. کوئی آ کے جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں سے آ کے یہاں بتانا چاہتا ہے. یہ پہ سیلف گریٹیفیکیشن ہوگی نا. تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو شعوری یا لاشعوری طور پہ دین سے اختلاف کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سے تنگ نہیں ہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی ڈرامہ بین کرایا ہے، میں نے اپنی زندگی کا رسک لیا ہے. کسی کے کروڑوں روپے
ایک آدمی کی وجہ سے ڈوب رہے ہوں تو وہ آدمی کسی کو اچھا نہیں لگے گا، اس کو ریموو کرو بھائی. جو جیو کا لاس ہوا ہے وہ جیو والوں کو پتا ہے. میں ہر بار اپنی زندگی کو رسک پہ اگر لگا کے کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں اپنے سامنے جو حالات ہیں میں اسکیپ نہیں کرنا چاہتا. یہ کون سی غیرت ہے، یہ کون سی دلیری ہے کہ آپ نے جتنے لوگ بھی اسلام کے مخالف، اور میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں شعوری لا شعوری طور پہ، کہ میں جیو کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ شعوری طور پہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی کئی طرح کے لوگ ہیں، جیو کے اندر لوگ ایسے ہیں جو شعوری طور پہ کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. تو میں کسی پہ غیر ذمہ دارانہ ایک بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیو غلط تو کرتا ہے، لا شعوری طور پہ ہی کرتا ہوگا. اس کا جو مالکان ہے غلط تو ہے. آپ کسی کا ایک ٹکے کا نقصان نہ کریں، آپ کسی کے لیے تھریٹ نہ ہو، آپ کی کوئی سگنیفیکنس نہ ہو کسی جگہ پہ کہ آپ کا ذکر بھی کیا جا سکے، کیونکہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کیا کہ آئی ایم اے تھریٹ ٹو یو. یو پریزنٹ یور سیلف ایز تھریٹ ٹو مائی ریلیجن. لک ان ٹو مائی آئیز اینڈ یو ول سی دیٹ آئی ایم اے تھریٹ ٹو یو. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کی کتنا اسٹائلسٹک آپ بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کو کتنی سائنس آتی ہے، آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کے پاس کیا وہ کہاں سے آپ نے لکھوایا ہوا ہے اور غلط روایتیں اکٹھی کر کے آپ پاکستان میں فلاں کو میں لوبنگ کر کے میں ایک خلافت لے کے آنا چاہ رہا ہوں اور دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی آف دوز تھنگس. یہ میدان ہے، اس میدان میں آؤ. اور میں بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں، اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے بیٹا، مشکل میں آنا پڑے گا، گھاٹی میں اترنا پڑے گا. یہ ہوائی خیالی باتیں جتنی ہیں نا، زیرو ویلیو ہے ان کی. نو ون سیز یو ایز اے تھریٹ، نو ون سیز یو ایز اے پرسن آف سبسٹینس، لائک زیرو کانٹینٹ. وہی خیالی باتیں گھوم پھر کے یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ تین نظریات پاکستان میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک ہے کہ سیکولر ہو جاؤ، چھوڑ دو پاکستان کو اس کے حال پہ. دوسرا یہ ہے چھوڑ دو پاکستان کے اس کے حال پہ، چلو جا کے خلافت کریٹ کرتے ہیں. اور تیسرا ہمارا ہے اس پاکستان سے وفا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. ہماری امت کی گلوبل لیول پہ جو مرضی صورت بنتی ہے، پاکستان اس میں ہمیشہ سینٹرل رہے گا، آلویز. نہ اس کی جغرافیائی سرحدوں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی نظریاتی سرحدوں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے ریکلیمیشن کا کام سٹارٹ کرنا ہے. اس کے لیے کرنا ہوگا، اداروں میں جانا ہوگا، لوبینگ کرنی ہوگی. ہم تو پورا ایک کورس جو ریکوائرڈ مسلم والا لانچ کر رہے ہیں اسی لیے کہ لوگوں کو سیاست سکھائیں کہ کیسے کی جاتی ہے، لوبینگ کیسے کی جاتی ہے، کیسز کیسے کیے جاتے ہیں، ایکٹیوزم کرنا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ انتظار کرو میں بس خلیفہ بن کے لینڈ ہونے لگا ہوں اور دیکھنا تم سارے حالات چینج ہو جائیں گے. کسی کو ماڈل پتہ نہیں، کسی کو کچھ چیز پتہ نہیں، سوائے اس چیز کے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف. مجھے پتہ ہے یہ ہمارے یہ جو ہے کیا نام ہے اس تنظیم کا، حزب و تحریر، مجھے پتہ ہے میرے بارے میں جو انہوں نے کمپین وغیرہ سٹارٹ کی ہے. فلی انڈرسٹینڈ دیئر اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دے آر ان پین. بٹ اف یو آر ناٹ تھریٹ ٹو اینی ون لیگلی اسپیکنگ، ان لوفل کام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا. ان کے تو جو کام ہی ہے وہ تو طریقہ سارا ان لوفل ہے. میں اس چیز کے بارے میں کہ اگر آپ اسلام کا کام کرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، اس کو جو آپ کے ریلیجن کو تکلیف دینا چاہتا ہے، ٹھپیارو بس ٹھیک ہے، ایکٹنگ کرو. ایکٹیوزم کسی اور چیز کو کہتے ہیں. اچھا، لیکن ہمیں دین میں بھی یہی تعلیمات دی گئی ہیں کہ نیکی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. سو اب میں آپ سے جب کبھی بات کرتا ہوں، ہم تو انجینئر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی آپٹیمزم شو کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کام لینا چاہے. یہ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو بھائی ہیں، جو کہ ابھی نظریاتی طور پہ ایک شش و پنج کا شکار ہیں، ڈیفینیٹلی بات ہے. آپ ابھی بھی ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں؟ دعوت تو آپ آخری ٹائم تک دیتے ہیں. دعوت تو ہمارا اور کام کیا ہے؟ دعوت دینا ہے. ایکٹیوزم تو اسی دعوت کا حصہ ہے نا. ایک میں کون ہوتا ہوں کسی پہ یہ لیبل لگانے والا کہ جو میں کر رہا ہوں تم نے اگر یہ کہ اپنا تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے کرنے دو. میں یہ کہوں گا دیکھو یار، رزلٹ سے میجر کرو. آج تک تم نے پاکستان میں پروڈیوس کیا کیا ہے، ہم نے کیا پروڈیوس کیا ہے، تم نے کتنے سسٹمز میں انگیج کیا ہے، ہم نے کتنے سسٹمز میں انگیج کیا ہے، تم نے کون سا قانون پاکستان میں بند کرایا ہے، ہم نے کس قانون کو پاکستان میں سسپینڈ کرایا ہے، تم نے پاکستان میں تمہاری وجہ سے سیکولرزم کتنا کم ہوا ہے، ہماری وجہ سے کتنا کم ہوا ہے. یہ
یہ وہ آبجیکٹیو ریزلٹس ہیں اور بینچ مارکس ہیں جس کی بیس پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے کام کو جج کیا جانا چاہیے. اس میں دعوت ہے، آؤ ہمیں جوائن کرو. نہیں تو کچھ کر کے دکھاؤ، ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ جو بھی کر رہا ہے پاکستان میں لٹرلی کسی بھی اسٹیج پہ کر رہا ہے. میں دیکھتا ہوں مجھے اب لوگ وہ ویڈیو بھیج رہے ہوتے ہیں جس میں عجیب طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھو کیسر صاحب نے تو نیشنلزم کی بات کر دی ہے، ریلیجس نیشنلزم کی بات. اور تمہیں وٹ ڈو یو وانٹ، پاکستان کو کیا کریں؟ میرا ایک بڑا سمپل کوشچن ہے، جو کہتا ہے کہ اس وقت گندگی ہے، ہمیں سے باہر جانا چاہیے. آئی سے یس آئی ایگری ود دیٹ. کیسے؟ طریقہ بتاؤ. اگر طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے نا تو باقی صرف خیالی محل ہے. I don't care about that. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Thank you.